بیٹھو. وہاں تو آج 2 بجے لکھا ہوا تھا. لکھا تو اس پہ تو تھا. جمع کرنی ہے. اچھا پھر تو 2:15 بھی ہو سکتے ہیں. جی صادق احمد. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 154 تا 158 کی تلاوت کی گئی ہے. اب ان آیات کریمہ کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ پیش خدمت ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو،
اللہ سے صبر اور صلات کے ساتھ مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ ان لوگوں کو جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ جامعہ کے جو طلباء ہیں یہ تفسیر صغیر کا بھی مطالعہ ہوتا ہے ان کا کہ نہیں؟ معین تو نہیں ہے، لیکن جو ترجمہ پڑھایا جاتا ہے وہ استاد تینوں سے تیاری کرتے ہیں، تیاری کر کے پڑھاتے ہیں۔ تفسیر صغیر سے حضرت سے بیٹھ جائیں کیونکہ چند ایک بعض جگہ ہیں جہاں فرق ہے یا نئی تحقیق کی باتیں کی ہیں، مثلا مچھر کے پر کے بارے میں اس سے کیا مراد ہے، فوق سے جی حضور، جہاں پہ اس قسم کے باتیں ہیں، باقی عموماً ترجمے وہی ہوتے ہیں، لیکن اس میں نوٹس بعض اچھے مل جاتے ہیں جو تاریخی تحقیق کے نوٹ ہیں، وہ تفسیر صغیر میں مل جاتے ہیں جو وہاں نہیں ملیں گے۔ اس کا بھی تو علم ہونا چاہیے نا ان کو۔ جی حضور، جہاں پہ فرق ہے وہاں پہ وضاحت کر دی جاتی ہے ترجمہ پڑھاتے ہوئے خاص یا اور باتیں بعض ہیں، لیکن اس میں تفسیر صغیر میں آپ کو تاریخ کی واقفی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جی جی، وہ بھی ان کو آنی چاہیے۔ یا گرامر کی جو ہے جی حضور، کیا وجہ ہے بعض الفاظ کا اردو ترجمہ کو کیوں استعمال کیا عربی میں، اردو محاورے اور عربی محاورے میں فرق، وہ چیزیں وضاحت سے اس میں زیادہ بیان ہو گئی ہیں۔ جی اچھا، اسامہ احمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی یا جابر ما لی اراک منکسرا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استشہد ابی و ترک عیالا و دینا، قال الا ابشرک بما لقی اللہ بہ اباک، قال بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء حجاب واحیا اباک فکلمہ کفاحا، وقال یا عبدی تمنى علی اوتیک، قال یا ربی تحیینی فاقتل فیک ثانیہ، قال الرب تبارک و تعالی انہ قد سبق منی انہم لا یرجعون۔ جامع ترمذی کتاب تفسیر قرآن۔ اب اس حدیث کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجھے ملے اور مجھ سے فرمایا، اے جابر کیا بات ہے، میں آپ کو بڑا گندہ حال دیکھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ شہید ہو گئے ہیں اور بہت سا اہل و عیال اور قرض چھوڑ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس بات کی خوشخبری نہ سناؤں جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے باپ سے ملاقات کی ہے؟
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی سے کلام نہیں کیا مگر پردے کے پیچھے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے باپ کو زندہ کیا اور اس سے بے حجاب ہو کر کلام فرمایا اور کہا اے میرے بندے تم مجھ سے جو بھی مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کہا اے میرے رب تو مجھے زندہ کر اور پھر دوبارہ میں تیرے دین کے رستے میں قتل کیا جاؤں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مردے دنیا میں نہیں آ سکتے۔ اچھا، سالسہ پڑھتے ہوئے اس حدیث جو بیان کی ہے اس میں کیا کیا باتیں بیان ہوئی ہیں؟ بلال محمد، مائکرو فون نہیں ہے؟ السلام علیکم حضور۔ اچھا، اس میں بیان کیا گیا کہ جب صحابی پریشان تھے کہ ان کے اوپر قرض بہت زیادہ چھوڑ گئے ہیں ان کے والد، تو پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کے والد سے سلوک فرمایا، قربانی قبول فرمایا ہے جی۔ اور ان کی خواہش خواہش کا بھی ذکر ہے، چلو پیچھے اس کو دے دو۔ السلام علیکم۔ اس حدیث میں یہ بھی ذکر آیا کہ اللہ میاں نے فیصلہ کر چھوڑا ہے کہ خواہش کی بات کر رہا ہوں میں، خواہش یہ انہوں نے کی تھی کہ مجھے ایک دفعہ پھر زندہ کرو، میں آپ کی اللہ کی راہ میں شہید ہوں، ان کو خواہش تھی شہید ہونے۔ اچھا، اور تیسری بات اس کو دے دو اینک والے کو۔ السلام علیکم۔ تیسری بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر چھوڑا کہ جو مردہ ہو جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجتا۔ اچھا چلو نظم پڑھو۔ تاول منان کیا نام ہے تمہارا؟ ہیں؟ مرتضیٰ منان۔ چلو منان تو ہو نا، منان تو ہو نا، بہرحال چلو پڑھو۔ کلام حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم، مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز، نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم۔ تیری محبت کے جرم میں ہاں جو پیس بھی ڈالے جائیں گے ہم۔ جو پیس بھی ڈالے جائیں، جو پیس بھی ڈالے جائیں گے ہم، تو اس کو جانیں گے عین راحت، نہ دل میں کچھ خیال لائیں گے ہم۔
سنیں گے ہرگز نہ غیر کی ہم، نہ اس کے دھوکے میں آئیں گے ہم، نہ اس کے دھوکے میں آئیں گے ہم، بس ایک تیرے حضور میں ہی سر اطاعت جھکائیں گے ہم۔ ہوا ہے سارا زمانہ دشمن، ہے اپنے بیگانے خون کے پیاسے، ہے اپنے بیگانے خون کے پیاسے، جو تو نے بھی ہم سے بے رخی کی، تو پھر تو بس مر ہی جائیں گے ہم۔ یقین دلاتے رہے ہیں دنیا کو تیری الفت کا مدتوں سے، کو تیری الفت کا مدتوں سے، جو آج تو نے نہ کی رفاقت، کسی کو کیا منہ دکھائیں گے ہم، جو آج تو نے نہ کی رفاقت، کسی کو کیا منہ دکھائیں گے ہم۔ تیری محبت میں میرے پیارے، ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم، مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز، نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم، نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم۔ یہ تم نے جو مصرع پڑھا تھا کو تیری الفت، ہاں جی غلطی سے کو پڑھا گیا تھا یا یہ تم نے رکھا ہی اس طرح تھا کو؟ رکھا اس طرح تھا اس لیے کہ ورنہ وہ بن نہیں رہا۔ نہیں، کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کو کے بغیر ہی بنتا ہے۔ ضرور ایک سوال کر لوں ذرا، جو آپ نے کل دوائی بتائی تھی تیری الفت کا مدتوں سے، جو آپ نے کل دوائی بتائی تھی وہ کون سی تھی؟ میرا ابھی تک بہت گلا کس چیز کے لیے؟ جو کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ گلا خراب ہے تو آپ نے کہا تھا اسپرین ہو یا ایسے کچھ، جب گرل ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا تھا اسٹریپسل کا ہوگا، میں نے اسٹریپسل
چوسنے والی دوائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جزاک ہاں اللہ. چلو ویسے پاکستان سے منگا لو اب بے سوال. ٹھیک ہے میں منگواتا ہوں جلد سے. تو جزاک اللہ. اچھا قصیدہ نہیں پہلے اقتباس پڑھو. اچھا نہیں تقریر ہے پہلے. شاید ریاض یہ کون ہے؟ معاہدہ ہے؟ ثانیہ ثالثہ؟ وعلیکم السلام. ثالثہ سینئر کلاس ہے یہاں کی. جی پڑھیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے حضور اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے دور اولین میں قربانیوں کی داستان. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ترجمہ: اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے. ان لوگوں کو جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. تاریخ انسانیت اس بات کی شاہد ہے کہ ازل سے ہی رحمانی اور شیطانی طاقتوں کا آپس میں مقابلہ رہا. اندھیروں کے پجاری نور کی ہر شمع کو بجھا دینے کے درپے رہے اور ہمیشہ اس کوشش میں رہے کہ جھوٹے اور دجالی حربوں سے سچائی کے نور کو گل کر دیں. لیکن راہ حق کے وہ مجاہد جنہوں نے نور الہی کا اپنی روحانی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا ہو، اس خدا کا پیار اور محبت ان کے جسم و جاں کا حصہ بن گئی ہو، بھلا شیطانی طاقتوں کے ظلم و ستم ان کو خدا سے اور خدا کی انبیاء سے کس طرح دور کر سکتے ہیں؟ خدا ان کا بہشت بن جاتا ہے، انہیں اپنی اعلیٰ لذات اپنے خدا میں نظر آتی ہیں. لہٰذا خدا کی راہ میں موت انہیں اس دنیا کی زندگی سے پیاری نظر آتی ہے، اور خدا کی راہ میں تکالیف برداشت کرنا ان کا محبوب ترین عمل بن جاتا ہے. جب دشمن انہیں خدا کی راہ میں شہید کرنا چاہتا ہے تو وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح یہ شعر پڑھتے ہوئے اپنی جان خدا کے حضور پیش کر دیتے ہیں: لستو ابالی ہینا اقتل مسلمن علی ای جنب کان للہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی. یعنی جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جاؤں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس پہلو پر گرتا ہوں. میری یہ سب قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہے. وہ اگر چاہے گا تو میرے ریزہ ریزہ اعضاء میں بھی برکت ڈال دے گا. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی ایام میں ہی اسلام کے نور سے منور ہو گئے تھے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش دوپہر کے وقت انگاروں پر لٹاتے اور پانی میں غوطے دیتے. ایک مرتبہ انہیں انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر یہ دعا کی: یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار کما کنتی علی ابراہیم. اے آگ، عمار کے لیے اسی طرح ٹھنڈک اور سلامتی کا موجب بن جا جس طرح ابراہیم کے لیے بنی تھی. اسی زمانہ میں 70 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دھوکہ سے تبلیغ کے بہانے بلایا گیا، مگر انتہائی صفاقی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. ان کے سردار حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پشت کی طرف سے نیزہ مارا گیا جو جسم سے پار ہو گیا. جب خون کا فوارہ پھوٹا تو حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے چلو بھر کر منہ اور سر پر پھیرا اور فرمایا: فزتو برب الکعبۃ
یعنی کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ صحابہ کی ان عظیم قربانیوں کا نقشہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یوں کھینچا ہے، فَدَمُ الرِّجَالِ لِصِدْقِهِمْ فِي حُبِّهِمْ تَحْتَ السَّيُّوفِ أُرِيكَ كَالْقُرْبَانِ، یعنی ان عظیم انسانوں کا خون سچائی سے محبت کی وجہ سے تلواروں کے نیچے قربانی کے جانوروں کی طرح بہایا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ان سرفروشوں میں نمایاں نام ہے۔ انہیں اللہ کی راہ میں اپنے نفس کی کسی تکلیف کی کوئی پرواہ نہ تھی، وہ اپنی قوم کی نظر میں بالکل بے حقیقت تھے۔ کفار انہیں لڑکوں کے حوالے کر دیتے جو انہیں مکہ کی پتھریلی گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے۔ آپ کا آقا امیہ بن خلف ظلم کی انتہا کر دیتا، عین دوپہر کے وقت ان کو باہر نکالتا اور گرم ریت پر لٹا کر ایک باری پتھر ان کے سینے پر رکھتا اور کہتا، یہ پتھر نہیں ہٹاؤں گا جب تک تو مر نہ جائے یا محمد کا انکار کر کے لات و عزیٰ کی عبادت نہ کرنے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب میں احد احد پکارتے رہتے تھے، یعنی خدا ایک ہے، خدا واحد ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لوہار تھے۔ مشرکین انہی کی بٹی سے انگارے دہکاتے اور انہیں انگاروں پر لٹا دیتے، یہاں تک کہ جسم کی چربی پگھل پگھل کر ان انگاروں کو سرد کر دیتی اور ایک زندہ انسان کے گوشت کے جلنے کی بو ہر طرف پھیل جاتی، مگر یہ مرد مجاہد کسی طور پر صداقت سے سر منہ انحراف کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دور اولین کے صحابہ کی بے مثال قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انہوں نے یعنی کفار نے دردناک طریقوں سے اکثر مسلمانوں کو ہلاک کیا، اور ایک زمانہ دراز تک جو 13 برس کی مدت تھی ان کی طرف سے یہی کارروائی رہی، اور نہایت بے رحمی کی طرف سے خدا کے وفادار بندے اور نوع انسان کے فخر ان شریر درندوں کی تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اور یتیم بچے اور عاجز اور مسکین عورتیں کوچوں اور گلیوں میں ذبح کیے گئے۔ ان کے خونوں سے کوچے سرخ ہو گئے پر انہوں نے دم نہ مارا، وہ قربانیوں کی طرح ذبح کیے گئے پر انہوں نے آہ نہ کی۔ خدا کے پاک اور مقدس رسول کو جس پر زمین اور آسمان سے بے شمار سلام ہے، بارہا پتھر مار مار کر خون سے آلودہ کیا گیا، مگر اس صدق اور استقامت کے پہاڑ نے ان تمام آزاروں کی دلی انشراح اور محبت سے برداشت کی۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 5۔ غرض یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں جنہوں نے ہر قسم کے ظلم و ستم برداشت کیے، لیکن توحید خداوندی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو ہاتھ سے نہ جانے دیا، اور اسلام کا علم ہمیشہ بلند رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اس جھنڈے کو سر بلند رکھنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی منصور احمد۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ قصیدہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ علمی من الرحمن ذی العلائی باللہ حسن الفضل لا بدہائی کیف الوصول الى مدارج شکرہ نثنی علیہ ولیس حول ثنائی اللہ مولانا وکافل امرنا فی هذه الدنیا وبعد فنائی لولا عنایته بزمنی تطلبی کادت تعفینی سیول بکائی علمی من الرحمن ذی العلائی باللہ حسن الفضل لا بدہائی کیف الوصول الى مدارج شکرہ نثنی علیہ ولیس حول ثنائی بشرا لنا انا وجدنا مونسا رب الرحیما کاشف الغمائی اعطیت من الف معارف لبہا
أنزلت من حب بدار ضيائي علمي من الرحمن ذي العلاء بالله حسن الفضل لا بدهائي كيف الوصول مدارج شكره نثني عليه وليس حول ثنائي آذوا وسبوني وقالوا كافر فاليوم نقضي دينهم بربائي والله نحن المسلمون بفضله لكن ذا جهل على العلماء. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس پاکیزہ منظوم کلام کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے. میرا علم خدائے رحمان کی طرف سے ہے جو نعمتوں والا ہے. میں نے خدا کے ذریعے فضل الہی کو حاصل کیا ہے نہ کہ عقل کے ذریعے. ہم اس کے شکر کی منزلوں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں کہ ہم اس کی ثنا کرتے ہیں اور ثنا کی طاقت نہیں. خدا ہمارا مولا ہے اور ہمارے کام کا متکفل ہے اس دنیا میں بھی اور فنا کے بعد بھی. اگر میری جستجوئے پہم کے دور میں اس کی عنایت نہ ہوتی تو قریب تھا کہ آہوزاری کے سیلاب مجھے نابود کر دیتے. ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ ہم نے مونس و غم خار پا لیا ہے جو رب رحیم ہے اور غم و مصیبت کا دور کرنے والا ہے. مجھے محبوب کی طرف سے معارف کا مغز عطا کیا گیا ہے اور میں اپنے محبوب کی طرف سے روشنی کی جگہ میں اتارا گیا ہوں. انہوں نے مجھے ایذا دی اور گالیاں دیں اور کہا کہ یہ کافر ہے. آج ہم ان کا قرضہ معسود ادا کر رہے ہیں. خدا کی قسم ہم اس کے فضل سے مسلمان ہیں لیکن جہالت علماء کے سر پر سوار ہو گئی ہے. جی اسامہ احمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اصل میں ابتلاؤں کا آنا ضروری ہے. اگر انسان عمدہ کھانے گوشت پلاؤ اور طرح طرح کے آرام اور راحت میں زندگی بسر کر کے خدا تعالیٰ کو ملنے کی خواہش کرے تو یہ محال ہے. بڑے بڑے زخموں اور سخت سے سخت ابتلاؤں کے بغیر انسان خدا تعالیٰ کو مل ہی نہیں سکتا. خدا تعالیٰ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. غرض بغیر امتحان کے تو بات بنتی ہی نہیں اور پھر امتحان بھی ایسا جو کہ کمر کو توڑنے والا ہو. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑھ کر مشکل امتحان ہوا تھا جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. جب سخت ابتلا آئیں اور انسان خدا تعالیٰ کے لیے صبر کرے تو پھر وہ ابتلا فرشتوں سے جا ملاتے ہیں. انبیاء اسی واسطے زیادہ محبوب ہوتے ہیں کہ ان پر بڑے بڑے سخت ابتلا آتے ہیں اور وہ خود ہی ان کو خدا تعالیٰ سے جا ملاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام پر بھی ابتلا آئے اور سب صحابہ کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ وہ سخت سے سخت امتحان میں ڈالے گئے. گوشت اور پلاؤ کھانے سے اور آرام سے بیٹھ کر تسبیح پھیرتے رہنے سے خدا تعالیٰ کا ملنا محال ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم کی تسبیح تو تلوار تھی. اگر آج کل کے لوگوں کو کسی جگہ اشاعت اسلام کے واسطے باہر بھیجا جاوے تو 10 دن کے بعد تو ضرور کہہ دیں گے کہ ہمارا گھر خالی پڑا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم کے زمانہ پر اگر غور کیا جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے ابتدا سے فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ اگر خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دینی پڑ جائے تو پھر دے دیں گے. انہوں نے تو خدا تعالیٰ کی راہ میں مرنے کو قبول کیا ہوا تھا. جتنے صحابہ رضوان اللہ علیہم جنگوں میں جاتے تھے کچھ تو شہید ہو جاتے تھے اور کچھ واپس آ جاتے تھے، اور جو شہید ہو جاتے تھے ان کے اقربا پھر ان سے خوش ہوتے تھے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دی، اور جو بچ آتے تھے وہ اس انتظار میں رہتے تھے اور شاکی رہتے کہ شاید ہم میں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو جو ہم جنگ میں شہید نہیں ہوئے. اور وہ اپنے ارادوں کو مضبوط رکھتے تھے اور خدا تعالیٰ کے لیے جان دینے کو تیار رہتے تھے. جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر
وما بدلوا تبدیلا۔ سب سے زیادہ تقوی پر قدم مارنے والی، استقامت اور رضا کے نمونے دکھانے والی تو ہماری جماعت ہی ہے، مگر ان میں سے بھی ابھی بہت ایسے ہیں جو دنیا کے کیڑے ہیں۔ اور ایسے موقع پر میں ایک شعر سنا دیتا ہوں: ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں، این خیال است و محال است و جنون۔ ملفوظات جلد 5 صفحہ 305۔ جی محمود احمد۔ دل و جان سے بھی بڑھ کر ہمارے پیارے آقا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ پیارے حضور اور میرے عزیز دوستو، میری تقریر کا عنوان ہے دور آخرین میں قربانیوں کی داستان۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مردان باصفا نے ہر دور میں جرأت و وفا کی نت نئی داستانیں رقم کی ہیں، اور قربانیوں کی یہ گراں قدر تاریخ اتنی طویل ہے کہ اس کے مکمل بیان کے لیے ایک مدت درکار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک حق کی حفاظت کے لیے خون کے اس قدر نذرانے پیش کیے گئے کہ اس خون کو جمع کیا جائے تو بے شک کرۂ ارض اس میں ڈوب سکتا ہے۔ دور اولین میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ثابت قدمی اور اولو العزمی کی ایسی شاندار مثالیں قائم کیں کہ قیامت تک مورخین انہیں سنہری حروف سے لکھتے رہیں گے۔ ہمارے آقا و مطاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ مصائب و شدائد کے مقامات ان کے بعد بھی آئیں گے، مگر نجات یافتہ وہی ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقوش قدم کو چومتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ جماعت احمدیہ کی 100 سال سے زائد کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو کوئی بھی دور ایسا نہیں گزرا کہ اشاق نے اپنے خون جگر سے اخلاص و وفا کے نت نئے باب رقم نہ کیے ہوں، اپنے خون جگر سے وفا کے دیپ روشن نہ کیے ہوں۔ بے شک ان چراغوں کو تو ہمیشہ فروزاں رہنا ہے، اور کوئی نہیں جو انہیں بجھا سکے۔ نہ بجھا سکیں انہیں آندھیاں جو چراغ ہم نے جلائے تھے، کبھی لو ذرا سی جو کم ہوئی تو لہو سے ہم نے ابھار دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں صاحبزادہ عبداللطیف صاحب اور مولوی عبدالرحمن صاحب نے شہادت کا نذرانہ دے کر ایک عظیم الشان روایت قائم فرما دی۔ آپ علیہ السلام صاحبزادہ صاحب کی شہادت کی عظمت پر فرماتے ہیں: جب میں اس استقامت اور جاں فشانی کو دیکھتا ہوں جو صاحبزادہ مولوی عبداللطیف مرحوم سے ظہور میں آئی تو مجھے اپنی جماعت کی نسبت بہت امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جس خدا نے بعض افراد اس جماعت کو یہ توفیق دی کہ نہ صرف مال بلکہ جان بھی اس راہ میں قربان کر گئے، اس خدا کا صریح یہ منشا معلوم ہوتا کہ وہ بہت سے افراد اس جماعت میں پیدا کرے جو صاحبزادہ عبداللطیف کی روح رکھتے ہوں اور ان کی روحانیت کا ایک نیا پودا ہوں۔ یہ تو راہ مولا میں قربانیوں کے سفر کا آغاز تھا۔ خلافت ثانیہ کے دوران مجلس احرار نے حکومت وقت کے تعاون سے قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کی پوری کوشش کی، اور ہمارے اسلاف کی قبروں کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے قادیان پر چڑھ دوڑے۔ 1974 میں احمدیوں کے گھر بار لوٹ لیے گئے، انہیں ان کی جائیدادوں سے محروم کر دیا گیا، باپوں کے سامنے ان کے بیٹوں اور بیٹوں کے سامنے ان کے باپوں کو شہید کر دیا گیا۔ حکومت وقت نے کمزور شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کی بجائے ایک آئینی ترمیم کے ذریعے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا، اور آگ اور خون کی اس ہولی کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئینی وزیر اعظم اپنی غیر آئینی حرکتوں کا جشن سارے ملک میں مناتے پھرے۔ 1984 میں احمدیوں کی جان و مال کی قربانیوں میں ان کا عدالتی استحصال بھی شامل ہو گیا۔
خلافت رابعہ کے دور میں صاحبزادہ غلام قادر صاحب کی شہادت بھی تاریخ احمدیت میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا، اے مسیح پاک، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی نسل میں سے بھی آپ کے خون نے جان کی قربانی دیتے ہوئے جماعت کو بہت بڑے فتنے سے بچا لیا۔ ڈیٹرائٹ امریکہ کے ڈاکٹر مظفر احمد کی شہادت پر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے احمدیت کے بدخواہو، تمہارے نام بھی میرا ایک پیغام ہے۔ اے نگاہ بد سے اس لوگ کو دیکھنے والو، سنو، تم ہرگز اسے بجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ یہ عرفہ چراغ وہ نہیں جو تمہاری سفلی پھونکوں سے بجھایا جا سکے۔ جبر کی کوئی طاقت اس شعلے کو نہیں بجھا سکتی۔ چشم بصیرت سے دیکھو کہ مظفر آج بھی زندہ ہے، بلکہ پہلے سے کہیں بڑھ کر زندگی پا گیا۔ بس اے مظفر، تجھ پہ سلام کہ تیرے عقب میں لاکھوں مظفر آگے بڑھ کر تیری جگہ لینے کے لیے بے قرار ہیں۔ اور اے مظفر کے شعلہ حیات کو بجھانے والو، تم نے تو اسے ابدی زندگی کا جام پلا دیا۔ زندگی اس کے حصے میں آئی اور موت تمہارے مقدر میں لکھی گئی۔ فزت برب الکعبہ کی صدائے باز گشت آج بھی اشاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں رس گھولتی، آنکھوں کو جلا بخشتی، دلوں میں خدائے واحد کی محبت پیدا کرتی، سینہ بسینہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ حق کی خاطر قربانیوں کے بے شمار واقعات اسلام کی نشأت ثانیہ میں ملتے ہیں۔ 28 مئی 2010 کو دور آخرین میں لاہور کے پاک منبروں پر شہید ہونے والوں نے فزت برب الکعبہ کی عملی تصویر بن کر دور اولین کی قربانیوں کی یادوں کو تازہ کر دیا۔ خون سے لت پت، زخموں سے چور جسم، موت سامنے ہے، لیکن لبوں پہ آہ کی بجائے ہر طرف ایک ہی آواز ہے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ یہ وہ شہیدان عالی مرتبت ہیں کہ جو زندگی کے آخری لمحات میں بھی کلمہ طیبہ اور درود کے کلمات کو نہیں بھولے۔ خود یہ بابرکت کلمات پڑھتے ہوئے اور ساتھیوں کی اس کی تلقین کرتے ہوئے، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیا، شہادت کا رتبہ پا کر اپنی زندگی کے وارث ہو گئے۔ اے انڈونیشیا کے غریب اور معصوم شہیدوں، تم نے بھی سید الشہداء عبداللطیف کی یادوں کو تازہ کر دیا، تم نے بھی اپنے خون سے گلزار دین کو لالہ زار کر دیا۔ مبارک ہو تمہیں کہ تمہاری قربانیوں کی بدولت بھی دنیا کے کونے کونے میں مومنین کے دلوں میں خدائے واحد کی محبت کے چراغ ایک نئی شان سے جل اٹھے ہیں۔ ثاقب زیروی صاحب نے راہ مولا میں جان قربان کرنے والوں کے متعلق کیا ہی خوب کہا ہے، بھلا کیوں بقائے دوام کو نہ ہو ناز ان کے وجود پر، وہ جنہوں نے جان سی عزیز شے تیرے حبیب پہ وار دی۔ حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس ایدکم اللہ تعالی بنصر عزیز نے عید الفطر کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہر احمدی پاکستان میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پھر رہا ہے۔ شہداء کے لواحقین جانتے ہیں کہ ان کے عزیز ایک عظیم مقصد کی خاطر جانیں قربان کر رہے ہیں۔ ہمارے شہداء بہت بڑی قربانی دے کر دنیا کے کناروں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، خون شہیدان امت کا اے کم نظر، رائے گاں کب گیا تھا کہ اب جائے گا، ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل لائے گی، پھول پھل جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم میں سے ہر ایک کو پوری ثابت قدمی کے ساتھ ہر وقت ہر قربانی کے لیے کما حق ہو تیار رہنے کی توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ جی نام ساتھی قوال ہیں ساتھی؟ خلافت کے امی ہم ہیں، امانت ہم سنبھالیں گے، خلافت کے امی ہم ہیں، امانت ہم سنبھالیں گے، خلافت کے امی ہم ہیں، امانت ہم سنبھالیں گے، خلافت کے امی ہم ہیں،
امانت ہم سنبھالیں گے. جو نعمت چھن چکی پہلے وہ نعمت ہم سنبھالیں گے. جو نعمت چھن چکی پہلے وہ نعمت ہم سنبھالیں گے. خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے. خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے. خلیفہ کے لبوں سے جو گلو جوہر بکھرتے ہیں. خلیفہ کے لبوں سے جو گلو جوہر بکھرتے ہیں. بڑے انمول موتی ہے یہ دولت ہم سنبھالیں گے. بڑے انمول موتی ہے یہ دولت ہم سنبھالیں گے. خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے. خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے. جو بازو کٹ گرے اپنے تو دانتوں سے اٹھائیں گے. جو بازو کٹ گرے اپنے تو دانتوں سے اٹھائیں گے. بہر کی مت لیوائے احمدیت ہم سنبھالیں گے. بہر کی مت لیوائے احمدیت ہم سنبھالیں گے. خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے. خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے. میرے راہبر میرے مرشد میرے رہبر میرے مرشد میرے راہبر میرے مرشد میرے راہبر میرے مرشد میرے راہبر میرے مرشد تیرے خدام کہتے ہیں تمہیں چاؤں میں رکھیں گے. تمازت ہم سنبھالیں گے. تمہیں چاؤں میں رکھیں گے. تمازت ہم سنبھالیں گے. خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے. خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے. خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے. اچھا اب 45 منٹ ہوئے ہیں, بقایا 10 منٹ اور. اچھا ثالثہ میں جو لڑکے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ پہل کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ثالثہ میں آ کے کیا ذہن بنایا ہے, کیا چیز مضمون کون سا پسند آیا ہے؟ تقریباً سارے پسند ہیں. سارے پسند ہیں جی. سارے مسالوں کی طرح. جی جی. اگر کوئی چیز اچھی زیادہ توجہ ہوتی ہے. زیادہ کلام سب سے پہلے تو قرآن مجید, اس کے بعد کلام کا بہت پسند ہے. کون کون سے مضمون پڑھ رہے ہو؟ 8 ہم پڑھ رہے ہیں. کیا؟ سب سے پہلے قرآن مجید, تفسیر حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مسلم علیہ السلام, اور
قرآن مجید میں کیا پڑھ رہے ہیں آج کل؟ قرآن مجید میں ہم ترجمۃ القرآن پڑھ رہے ہیں. کون سے پارہ، کون سا صورت؟ سورہ احزاب ہم نے ابھی ختم کی ہے. تقریباً 22ویں پارے پہ ہم پہنچ گئے ہیں. تقریباً 22ویں پارے پہ ہم پہنچ گئے ہیں. اچھا. اس طرح اور اس کا کلام ہے، موازنہ مذاہب ہے، اور انگلش ہے، عربی ہے. اور یہ تو آج قرآن شریف کی تلاوت کتنی کی ہے؟ جی آج تقریباً آج صبح کی ہے اور بعد میں بھی کی ہے. تقریباً 3-4 کو ہو گئے ہیں. 3-4 کو جو کیے ہیں. تو ترجمہ کتنا پڑا؟ ترجمہ تقریباً 2 رکوع. جامعہ لگا تھا؟ آج چھٹی تھی؟ نہیں، چھٹی تو نہیں تھی، لیکن تقریباً 10:30-11 بجے تک لگا. اچھا. یہ کہاں کے ہیں؟ کہاں کے ہو؟ جرمنی سے. میں کولون کا ہوں اور پاکستان سے سرگودا. 33 چک جنوب. کون سی جگہ سے؟ 33 چک جنوبی. 33 جنوبی کے ہیں؟ جی. اچھا. جامعہ اپنی مرضی سے آئے تھے؟ جی. یا کسی پریشر میں آئے تھے؟ نہیں، اپنی مرضی سے ہیں. اچھا جی. بیٹھے تو اس طرح مجھے لگتا بڑے دباؤ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، کیا لگتا ہے؟ اچھا، عربی اچھی لگتی ہے. کتنی سیکھ لی ہے؟ سیکھ لی، سیکھنے بھی. کچھ جملے بنانے آ گئے؟ جی کچھ بنا لیتے ہیں. جی بنا لیتے ہیں. ان کے رجحان نوٹ کرتے ہیں آپ لوگ؟ جب مضمون پڑھا رہے ہوتے ہیں، جو اسٹاف میٹنگ ہوتی ہے، اس میں 3 رجحان نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. کس بچے کا کیا رجحان ہے؟ بیٹھ کے بتا دیں. رجحان تو بیٹھ جائیں اسی لیے ابھی دیکھنا ہوگا نا، جب آخر میں جا کے پتہ لگے گا کہ آخر پہ کہاں پہنچتے ہیں. جو ابھی چوتھا سال ابھی تیسری کلاس سے شروع ہو جانا چاہیے رجحان دیکھنا. تیسری کلاس والوں کا تو کافی حد تک رجحان کلیئر ہوتا ہے، اساتذہ کے ساتھ ڈسکشن بھی ہوتی ہے، لیکن مضامین میں ابھی پوری طرح کلیئر نہیں ہوتا کہ کون سے مضمون میں کون سا طالب علم زیادہ دلچسپی لے رہا ہے. اب چونکہ مختلف اساتذہ ہیں، ہر ایک کے رجحان تو نوٹ کرتے رہنا چاہیے نا. جی. اور پھر ان مضامین میں جو پڑھ رہے ہیں اسی طرح رجحان وہ دیکھیں نا پہلے، پھر ان مضامین کے نمبر ان کے دیکھا کریں. اور صرف زبانی جمع خرچہ رجحان یہ واقعی ہے. اچھا. اور جرمن زبان کس کی اچھی ہے؟ زیادہ لیا؟ جرمن زبان میں کمال، شاہد، شعیب عمر، جناح الدین، درجہ ثالثہ کے طلباء، اور اسی طرح صادق بٹ صاحب. فلاح الدین کون ہے؟ جناح الدین. وہ کون ہے؟ جناح الدین. اچھا. ان کا بھائی کوئی یو کے میں ہے؟ کزن ہے؟ کزن ہے جی. اچھا. تو اس کی بلغارین اچھی ہے تم دونوں کی؟ جی میں نے 12ویں کلاس ختم کی ہے بلغاریہ میں. پہلی سے 12ویں تک پڑھا ہوں جمنازیم میں. السلام علیکم پیارے حضور. میں نے 10 کلاس کے بعد جامعہ میں آیا. ابھی یہاں کوئی آتا ہے لٹریچر بلغاریہ میں؟ کوئی اخبار وغیرہ آتا ہے یہاں، رسالہ اخبار، یا چھٹیوں میں 3 مہینے 4 مہینے کے بعد جا کے پڑھتے ہیں وہاں؟ نہیں سمجھے. اپنی زبان میں لائبریری میں یہاں جامعہ کی جی کوئی لٹریچر، کوئی کتاب، کوئی اخبار، کوئی رسالہ آتا ہے کہ نہیں؟ آتا ہے. جی بلغاریین میں. جی منگواتے ہیں آپ لائبریری میں؟ جو جماعت کا چھپتا ہے یہاں سے وہ آتا ہے. اچھا. پیارے حضور، میں اور عبدال انٹرنیٹ سے اخبار پڑھتے ہیں لوکل بلغاریین. بات آپس میں اسی میں کرتے ہو؟ جی. بلغاریین میں بات کرتے ہو؟ نہیں، آپس میں بلغاریین میں ہی بات کرتے ہیں. جی ہاں، یہی میں کہہ رہا ہوں. اچھا. اور جو معاہدہ کے آئے ہیں، کتنے لوگ آئے ہیں جو اپنے ماں باپ کی مرضی سے جامعہ میں داخل ہوئے ہیں لڑکے؟ ہاتھ کھڑے کرو. کتنے ہیں جو اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ مرضی سے آئے ہو؟
کہاں کے رہنے والے؟ پاکستان سے؟ ربا سے. ربا سے؟ جی. یہاں کب آئے تھے؟ یہاں میں پرتگال سے ہوں. پرتگال سے؟ جی. تو پورچوگیز آتی ہے؟ جی ضرور. جرمن نہیں آتی؟ جرمن تھوڑی نہیں. وہاں کیا پرتگال میں کیا پڑھا تھا؟ پرتگال میں سائنس سے کی تھی 10ویں. والدین وہیں ہیں؟ جی. پورچوگیز کی یہاں ہوتا ہے کوئی اخبار رسالہ آتا ہے لائبریری میں؟ ضرور دیکھا. 3 مہینے بعد جا کے بات کرتے ہو؟ جی. کتنی زبان اچھی زبان ہے پورچوگیز؟ جی ضرور. بس بول لیتا ہوں اور سمجھ لیتا ہوں. اچھی بول لیتا ہوں سمجھ لیتا ہوں. پھر پالش کرو نا، اچھی بناؤ انشاءاللہ. جی. اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ ترجمہ کر سکو. جی ضرور. جی. پاکستان سے کہاں سے ہیں؟ رباس، نصیر آباد. نصیر آباد سے؟ اچھا. اسپین کے جلسے بھی آئے تھے پچھلے سال؟ جی ضرور. یہاں سے وہاں سے جو لٹریچر ان کا جو بھی ہے چھپا ہوا ہے کوئی جماعت کا وہاں پورچوگیز میں؟ کیا کچھ چھپا ہوا ہے؟ اچھا. وہ یہاں لائبریری میں گا کے رکھے نا، وہ پڑھو، اس میں کچھ رسالے بھی پڑھتے رہا کرو. جی. جی اچھی کرو زبان. جی. ساتھ ساتھ. اور کون آیا ہوا جرمنی سے باہر سے؟ ہاں جی. بصالت احمد. حضور سوئٹزرلینڈ سے. سوئٹزرلینڈ سے؟ جی. وہاں بھی تو جرمنی بولی جاتی ہے تقریباً، یا لوکل ڈائلیکٹ جو ہیں ان کے آتے ہیں؟ لوکل ان کا ہے ایکسینٹ، جیسا اردو کا پنجابی. نہیں، ان کی لوکل زبان بھی تو ایک ہے جو وہاں کے امیر صاحب بولتے ہیں. ہاں جی. گاؤں کے لوگ بولتے ہیں زیادہ. وہ جرمن سے تھوڑی سی الگ ہے لیکن ملتی جلتی ہے اس سے. سمجھ جاتے ہو؟ ہاں جی سمجھ آتی. بولنی نہیں آتی؟ بولنی آتی ہے. وہ بول لیتے ہو؟ ہاں جی بالکل بول لیتے ہیں. اچھا. اس میں کوئی ہے لٹریچر وغیرہ وہاں اخبار و رسالے چھپتے ہیں اس زبان میں؟ نہیں، جو ریٹن زبان ہے وہ جرمن نہیں. وہ جرمنی ہے. جرمنی ہے. اچھا. اور کون تھا؟ کہاں سے آیا؟ فرانس سے؟ جی فرانس سے آئے ہوں. جی فرانس سے آئے ہوں. اچھا. جی. ڈرایا ہوا ہے انہوں نے یہاں بہت زیادہ؟ نہیں بالکل نہیں. کس کے بیٹے ہیں؟ مقصود الرحمان. مقصود صاحب کے چودھری صاحب؟ جی. جی حضور. اچھا. تو فرینچ آتی ہے؟ جی 4 سال سیکھنے کا موقع. 4 سال فرینچ پڑھنے کا موقع ملا. پہلے کہاں تھے وہ؟ بیلجیم میں؟ جی اس سے پہلے بیلجیم میں. وہاں فلیمش پڑھتے تھے؟ فرینچ پڑھتے تھے؟ جی 7 سال فلیمش پڑھی ہے. فلیمش بھی آتی ہے کہ نہیں؟ خیر فلیمش میں ہمارے پاس ہیں لڑکے، کو فرق نہیں پڑتا. فرینچ میں بھی ہیں. اور کون ہے؟ ہاں فہیم احمد. السلام علیکم حضور. میں بھی سوئٹزرلینڈ سے آیا ہوں. سوئٹزرلینڈ سے آیا؟ جی. اچھا. کتنی آتی ہے جرمن؟ ٹھیک آتی ہے؟ کیا پڑھ کے آئے تھے؟ جی. کیا پڑھ کے آئے تھے وہاں سے؟ میں ادھر 9ویں کر کے آیا ہوں. 9ویں کلاس کر کے؟ جی. کیوں؟ اب تو ابیٹور کر کے لیتے ہیں. ان کی 9ویں کلاس جو ہے وہ ہماری 10ویں کے برابر ہے. ہم نے 1 سال زیادہ لگتا ہے. اچھا. ویسے معیار پہ پورا اترا تھا، اس کر کے لے لیا ہے؟ معیار ہمارے برابر ہے ہمارے. نہیں ویسے آپ کے جو بیٹھ جائیں، جو چیکنگ کا، جو انٹرویو کا یا داخلے کا معیار تھا اس پہ پورا اتر رہا تھا؟ اچھا. امیر صاحب کا خیال ہے کہ معیار اور اونچا ہونا چاہیے. یہاں جرمن لڑکے جو ہیں ان کو ابھی ٹور کر کے آئیں تب لیا جائے. بہت کم تعداد ہوتی ہے. کوئی بات نہیں، 5-6 آ جائیں، بڑے ہیں. ہم نے کوئی صرف تعداد نہیں بڑھانی، اسٹاف بھی اچھا ہونا چاہیے. آ جائیں گے آپ جن کو شوق ہوگا، اور جنہوں نے جھڑنا ہوگا آپ بھی جھڑ جائیں گے، ہے نا؟ محمد مصور صاحب ثانیہ میں ہو؟ زبردستی داخل ہوئے جامعہ میں؟ نہیں، اپنی مرضی سے آیا ہوں حضور. کہاں سے؟ میں یہاں میونک سٹی میں رہتا ہوں. میونک میں رہتے ہیں؟ جی. یہیں پیدا ہوئے تھے؟ جی ادھر ہی پیدا ہوں. تو کیا پڑھ کے آئے تھے یہاں؟ میں 12ویں حضور فاقہ بیت ہو کر کے آیا ہوں. فاقہ بیٹور کر کے آئے؟ فاقہ بیٹور بھی ٹھیک ہی ہے. فاقہ بیٹور کے بعد لیتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں ہاں. حضور اس میں ایک ہم نے نوٹ کیا ہے کہ بعض ابیٹور کر کے آئے ہیں لیکن وہ جو
جو نہیں آبی ٹور کر کے آئے ان سے کم ہے، لیکن بعض جو آبی ٹور اگرچہ انہوں نے نہیں کیا تو بعض آبی ٹور والوں سے زیادہ اچھا وہ جامعہ میں چل رہے ہیں. اس لیے یہ کوئی مطلب بعض آبی ٹور آپ کا جو معیار ہے اس کو دیکھ لیا کریں، لیکن زبان کے کنسرن ہے، لیکن فرق کوئی نہیں پڑتا. کچھ ایسے لڑکے ضرور لیا کریں جن کی زبان بھی اچھی ہو، معیار زبان آبی ٹور تو جو بھی کر کے آتا ہے، اگر کوئی اور مسئلہ نہ ہو تو ہم اس کو ضرور لیتے ہیں. زبان کا جو معیار ہے وہ چند ایک میں ضرور رکھیں، باقی اس کے علاوہ بھی دیکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں. چند ایک ہر بیچ میں ہونے چاہیے جن کو زبان بھی اچھی آتی ہو، باقی اخلاص ہو تو تبلیغ ہو ہی جاتی ہے. یہی میں نے دیکھا ہے. اور بھی بہت سارے کام لینے ہیں ابھی جامعہ والوں سے انشاءاللہ. کیا پتہ یہاں جرمن زبان آتی ہو ان کو، اور پھر فارغ ہوں تو بھیج دیں ان کو فرینچ ملک میں، ہیں یا ایسے ملک میں جہاں صرف سواحیلی بولی جاتی ہے. اتنے لوگ جرمنی میں کھپائے بھی نہیں جا سکتے، ظاہر ہے ان میں سے بہت ساروں کو افریقہ ہی بھیجنا پڑے گا. اور یہاں جا کے یو کے میں ایک جرمنی کا لڑکا پڑھ رہا ہے، وہ پاکستان گیا تو کہتا ہے کہ وہاں چھپکلیاں اتنی تھی کمرے کی چھت پہ چھپکلی پھر رہی تھی، میں اس کو دیکھ دیکھ کے ڈرتا رہا. اس کے بعد جامعہ احمدیہ ربا کی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو وہاں گرمیاں آج کل ڈڈو مینڈک جو ہیں وہ بہت باہر آ جاتے ہیں، اچھلتے ہوئے مسجد میں بھی آ گئے ہوں گے. سین میں پڑھا ہوگا میرا خیال ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے وہ پھدکتا ہوا ایک مینڈک سامنے آ گیا اور میں جان میری نکلی رہی، کبھی میں دائیں ہوں کبھی بائیں ہوں. نماز کی طرف توجہ کم تھی، مینڈک کی طرف زیادہ تھی. تو افریقہ میں تو مینڈک شینڈک نہیں بلکہ بچھو بھی سامنے آ جاتے ہیں ایک دم سجدہ کرنے لگا تو، اس لیے ہمت کرنی پڑے گی. اور میں بھی ایک سوال تھا میری اجازت. میں چونکہ گھانا میں جب آپ وہاں پہ تھے تو اس وقت وہاں پہ گندم نہیں اگتی تھی، تو آپ نے وہاں پہ گندم تو اب بھی نہیں اگتی، وہاں تجربہ کرنا تھا، وہ میں نے کر کے دکھا دیا تھا کہ اگ سکتی ہے. تو اس سے حکومت کے بعد نہ انہوں نے فائدہ اٹھایا نہ کسی اور نے. یہی میں پوچھ رہا ہوں. میرے دو سوال تھے چھوٹے. پہلا تو یہ تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 انگوٹھیاں تھیں جو کہ آپ نے اپنے اولاد میں بانٹی، جس میں سے ایک حضرت صاحب کے پاس ہے. پہلا سوال تو یہ تھا کہ وہ حضرت صاحب کا انتخاب حضرت صاحب کے والد صاحب نے کیسے کیا؟ حضرت حضور پر نور کا فیصلہ حضرت صاحب کے والد صاحب نے کیسے کیا کہ وہ انگوٹھی حضور کو ملے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ تیسری انگوٹھی اس وقت کہاں ہے جو کہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کو ملی تھی؟ 3 انگوٹھیاں تھیں. حضرت اماں جان نے اپنے تینوں بیٹوں کو دے دی تھیں. علیہ السلام کی خلیفہ مسیح ثانی کے پاس، اور وہ جو دوسرا الہام ہے اس کو بنعمتی والا جو ہے لمبا الہام ہے وہ حضرت میاں بشیر احمد صاحب کے پاس، اور مولا بس کی ان کے تیسرے بیٹے چھوٹے بیٹوں کے پاس آئی تھی. ٹھیک ہے، جو اس کی مسیح ثانی کے پاس تھی میں بیان کئی دفعہ کر چکا ہوں، اور انہوں نے کہا تھا یہ خلافت کے پاس رہے گی. حضرت میاں بشیر احمد صاحب کی جو تھی نمبر 2 بیٹے وہی تھے نا، ان کی بڑے بیٹے کے پاس حضرت مرزا مظفر احمد صاحب کے پاس ان کو چلی گئی تھی، تقسیم میں چلی گئی ہوگی، تبرک بانٹے ہوں گے، یا حضرت میاں بشیر احمد صاحب نے خود دے دی تھی. نہیں ٹھیک ہے، تقسیم میں نہیں گئی تھی بلکہ میاں بشیر احمد صاحب نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بڑے بیٹے کو دے دی تھی.
اور وہ ان کے پاس ہی تھی. ان کی اپنی اولاد تو کوئی نہیں تھی. ان کے لے پل جو تھے بیٹے ظاہر احمد جو اس مسیح ثانی کے نواسے تھے، اور چودھری فتح مصطفیٰ سیال کے پوتے جو مبلغ رہے ہیں وہ انگلستان میں، آج کل ان کے پاس ہے. تیسری جو تھی مولا بس والی، میری والدہ نے مجھے دی تھی، میں بتا چکا ہوں. ہاں، والد صاحب کی وفات کے بعد، کیونکہ ان کا خیال تھا جو وقف زندگی ہوگا اسی کو دوں گی. تو اس وقت میں ہی تھا، تو یہ تو اس وقت سے ملی ہوئی ہے. تو میں سفروں میں یا اکثر جمعہ وغیرہ پہ پہن لیتا ہوں. آج میں نے پہنی ہیں دونوں. تو بس مختصر جواب یہی ہے. اور تم لوگ مطالعہ کیا کرتے ہو آج کل؟ کیا زائر مطالعہ، زائد مطالعہ جو ہوتا ہے؟ ثالثہ میں آ گئے ہو. زائد جو ہے اس وقت تو ہم کافی حد تک مطلب تاریخ کا بھی پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ مسیح علیہ السلام کی کوئی کتاب زائد مطالعہ میں نہیں رکھی ہوئی؟ کلام کا مطلب پڑھتے ہیں زیادہ تر، یعنی کہ اپنا مطالعہ نہیں کرتے کوئی؟ اپنا مطالعہ زیادہ تر جب زیادہ ٹائم ہوتا ہے پھر ہم ضرور پڑھتے ہیں. اس میں ٹائم کو تقسیم کرو نا، نکالو اس مطالعے کے لیے تھوڑا سی چھوٹی چھوٹی کتابیں جتنی ہیں پڑھو. ہیں جامعہ یو کے میں ایک لڑکا ہے، اس نے تم ابھی سالسہ میں، لیکن بہر اس نے پہلے ہی پڑھنا شروع کیا ہوگا. اس نے روحانی خزائن کی خامسہ میں اب ہوا ہے یا خامسہ پاس کیا. روحانی خزائن ساری پڑھ لی ہے، 23 جلدیں، اور تفسیر کبیر کی بھی 8-9 جلدیں پڑھ لی ہیں. اس نے شروع میں شروع کی ہوگی تو اتنی پڑھی، نہیں تو وقت نہیں مل سکتا. باقی درخواست اور نو تمہارے تو یہاں 10 منٹ میں نے کہا تھا، 20 منٹ زیادہ ہو گئے. اذان دو.